الرحمن الرحیم۔ غسل کے حوالے سے کچھ مسائل آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جس بندے پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ غسل کرنے میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس گھر میں جنب ہو، یعنی ایسا بندہ جس کے اوپر غسل فرض ہے، وہ گھر میں موجود ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اگر اتنی دیر کر چکا ہے کہ نماز کا آخری وقت آ گیا ہے تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب دیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جس بندے کے اوپر غسل فرض ہے، اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے یا عورت سے دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ وضو کر لے یا پھر ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے اور کھانا کھا لے یا ہم بستری کر لے۔ اگر اس نے یہ کام نہ کیے، وضو نہ کیا، ہاتھ منہ نہ دھویا، کلی نہ کی اور ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، اور یہ رزق میں کمی کا باعث ہوتا ہے، محتاجی لاتا ہے۔ اور بغیر نہائے یا بغیر وضو کیے اگر عورت کے ساتھ دوبارہ ہم بستری کر لی تو گناہ کچھ نہیں ہے، مگر جس کو احتلام ہوا بغیر نہائے اس کو عورت کے پاس نہ جانا چاہیے۔ رمضان شریف میں اگر رات کو غسل فرض ہوا تو بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے نہا لے اور بعد میں سحری کرے، تاکہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو، پاک حالت میں ہو۔ اور اگر نہیں نہایا تو بھی سحری کھانے میں، روزہ رکھنے میں کچھ نقصان نہیں ہے، مگر مناسب یہ ہے کہ غرغرہ کر لے، یعنی حلق تک پانی پہنچا لے اور ناک میں جڑ تک پانی بھی چڑھا لے، کیونکہ یہ دو کام طلوع فجر سے پہلے کر لینے ضروری ہیں کہ روزہ جب شروع ہو جائے گا تو پھر یہ ادا نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی ہے کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی، یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے اور رمضان میں تو زیادہ گناہ ہے۔ جس بندے کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا حرام ہے، طواف کرنا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا اس کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگائے، یا بغیر ہاتھ لگائے دیکھ کے قرآن پڑھنا یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چھونا، اس کو ہاتھ لگانا، یا ایسی انگوٹھی کو ہاتھ لگانا یا پہننا جس میں قرآن کے حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، یہ سارے کام حرام ہوتے ہیں۔ اگر قرآن کریم جزدان میں ہو، اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے تو یا کسی صندوق میں بند ہے تو اس جزدان یا صندوق کے اوپر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کسی رومال وغیرہ کے ساتھ قرآن کریم کو پکڑنا یا ایسے کپڑے کے ساتھ پکڑنا جو اس نے خود بھی پہنا ہوا نہ ہو اور قرآن مجید کا اوپر سلا ہوا بھی نہ ہو تو جائز ہے، قرآن کریم کو اس کے ساتھ پکڑنا جائز ہے۔ اگر کسی نے اپنے آستین یا کرتے یا دوپٹے کے ایک کونے کے ساتھ یا چادر جس کو اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہے اس کے ایک کونے کے ساتھ قرآن کریم کو چھوا، ہاتھ لگایا تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ اس کے استعمال شدہ ہے، اس نے اس کو پہنا ہوا ہے۔ جیسے قرآن مجید کا وہ غلاف جو قرآن کے ساتھ سلا ہوا ہوتا ہے اور جدا نہیں ہوتا، وہ قرآن کے تابع ہوتا ہے، اس طرح کپڑے بھی اس کے تابع ہیں۔ اگر قرآن کریم کی آیت دعا کی نیت سے پڑھی یا تبرک کے لیے پڑھ لی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کے لیے، یا کسی کو چھینک آئی اور اس کے بعد اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا حالانکہ اس کے اوپر غسل فرض تھا، یا کوئی پریشان کن خبر ملی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یا ثنا کی نیت کے ساتھ پوری سورۃ فاتحہ پڑھ لی،
یا آیت الکرسی پڑھ لی، یا سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، تو ان کو پڑھ لیا۔ ان سب صورتوں میں قرآن کی تلاوت کی نیت نہیں ہے، صرف برکت تبرک کے لیے ہے، یا دعا کی نیت ہے، یا ثنا اللہ کے ذکر کی نیت ہے، ثنا کی تعریف کی نیت ہے، تو حرج نہیں۔ جس بندے کے اوپر جس کا وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ ہاتھ لگائے بغیر زبانی یا دیکھ کر پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ فارسی میں ہے یا اردو میں ہے یا کسی اور زبان میں ہے، تو اس کو بھی ہاتھ لگانے اور پڑھنے میں قرآن مجید کا ہی حکم ہے۔ قرآن مجید کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اگر وضو نہیں ہے یا غسل نہیں ہے اور اس نے قرآن کو دیکھ لیا تو اس میں حرج نہیں۔ اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف ان کو تلاوت نہ کرے، ان کو پڑھے نہیں۔ جس آدمی کو غسل نہیں ہے یا وضو نہیں ہے تو ان کو فقہ یا تفسیر یا حدیث کی کتابوں کو چھونا مکروہ ہے۔ اگر ان کو کسی کپڑے سے پکڑا، چھوا اور اس کپڑے کو وہ پہنے ہوئے ہو یا اوڑھے ہوئے ہو تو بھی حرج نہیں، لیکن آیت جہاں پہ لکھی ہے تو اس آیت والی جگہ پہ ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ درود شریف اور دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے یا کلی کر کے درود پاک پڑھیں یا دعائیں پڑھیں جس کے اوپر غسل فرض ہے یا وضو نہیں ہے۔ جن حضرت لوگوں کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، اذان کا جواب دینا ان کے لیے جائز ہے۔ اگر قرآن کریم کا مصحف نسخہ ایسا ہو جائے کہ پڑھنے کے کام نہ آئے تو اسے کفن دے کر لحد کھود کر ایسی جگہ دفن کر دیا جائے جہاں پاؤں پڑنے کا خطرہ نہ ہو۔ قرآن پاک اگر ہو اور باقی دینی کتابیں ہوں تو سب سے اوپر قرآن کریم کو رکھیں، پھر تفسیر کی کتاب اس کے نیچے، پھر حدیث تفسیر کے نیچے، اور پھر باقی دینیات کی کتابیں ان کے مرتبہ کے اعتبار سے۔ اس طرح کتاب اگر آپ کے پاس ہے تو اس کتاب کے اوپر کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، یہاں تک کہ قلم دوات۔ اور ادب یہ ہے کتاب کا کہ جس صندوق میں کتاب ہے اس صندوق کے اوپر بھی کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ دینی مسائل ہیں یا دینیات کے اوراق ہیں تو ان میں اگر کوئی پڑیا باندھنا، کوئی چیزیں دکاندار جس طرح بیچتے ہیں یا حکیم دوائیں بیچتے ہیں، ان میں پڑیاں باندھنا یا دسترخوان پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر کو اس کام میں لانا، بچھونے پر کچھ لکھا ہوا ہو اور اس بچھونے، بستر، چادر وغیرہ کو استعمال کرنا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا